میں عرض کروں۔ قرآن کریم جیسا کہ اکثر بزرگوں نے کیا ہے کہ پہلے لوگوں کی ذہنیت قرآن کے بارے میں اصلاح کی ہے، ایک عمومی ذہنیت بنی ہوئی ہے قرآن کے بارے میں۔ جو لوگ قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ تقریباً تمام مسلم فرقے جتنے بھی ہیں قرآن کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اسے پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، عمل کریں قرآن کی ہدایات پر یا نہ کریں، لیکن یہ سعادت سب کو حاصل ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں، اور اسے ایک مقدس کتاب اور تمام کتابوں سے برتر، آسمانی کتابوں سے برتر کتاب مانتے ہیں۔ یہ ایک ذہنیت ہے عمومی جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کم کوئی فرقہ ایسا ہوگا جو اسلام سے تعلق رکھتا ہو اور قرآن کے بارے میں اس طرح کی سوچ یا ذہنیت نہ رکھتا ہو۔ میرے علم میں نہیں ہے، آپ اگر ہے کوئی ایسا فرقہ آپ کے ذہن میں جو قرآن کے بارے میں یہ سوچ نہیں رکھتا جو عام مسلمانوں کی ہے تو اضافہ ہوگا، لیکن میری دانست میں ہیں، سارے مانتے ہیں سب تک۔ پھر اس کے اندر ایک اور سوچ مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، اور مقدس کتاب انسان کے لیے ثواب کا ایک بڑا عظیم منبع اور ذخیرہ ہے، کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہلو کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ یہ ثواب کی کتاب قرار دی گئی ہے، اور ثواب کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ثواب کے لیے پڑھائی جاتی ہے، ثواب کے لیے اس کو طباعت کروایا جاتا ہے، چھاپتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں، اور قرآن رمضان کے علاوہ باقی مناسبتوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے اس کے ختم کروائے جاتے ہیں، قرآن کے قل کروائی جاتی ہے۔ بہرکیف قرآن یوں نہیں کہ اجنبی ہو مسلمانوں کے اندر احترام بھی ہے قرآن کا، اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھتے اسے ثواب کے حصول کے لیے۔ ثواب سے مراد یعنی اگر ہم اللہ کا کلام پڑھیں، جیسا کہ روایات میں ہے، احادیث میں، کہ اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کو، اس کو نگاہ کریں تو بھی اس کا ثواب ہے، اس کے سننے کا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ ثواب اس میں یقینی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ ثواب و عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ اطہار کے کلام میں اور بزرگان کے کلام میں جس کا ذکر ہے، یہ ایک کنفرم اور یقینی چیز ہے کہ ثواب حاصل ہونا ہے ہمیں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر ثواب کی کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس پر عمل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں تھی، اس کی کوئی سند نہیں تھی، یہ کسی نے ہمیں بتا دیا، اور آپ نے ثواب کی نیت سے عمل کر دیا، رسول اللہ نے نہیں بھی فرمایا تھا، اور آپ نے وہ کام کر دیا ہے، تو ثواب کنفرم ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ثواب کے بارے میں، چونکہ ثواب ایک طرح کا مقصد بن گیا ہے دین کا، دینی عبادات کا، قرآن کا، تعلیمات کا، ہر وہ چیز جس کے اوپر تقدس کا رنگ چڑھ جائے، جس کے اوپر دین کا رنگ چڑھ جائے، جس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جائے، تو پہلی چیز اس سے ذہن میں ثواب آتا ہے کہ اس کو، جیسے نیکیاں ہیں، نیکیاں کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، بھلائی کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، کوئی اور اچھا کام کریں تو آپ کو ثواب ہو، اچھی بات کرو تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ ثواب کنفرم چیز ہے کہ حتمی ہے، یقینی ہے، یعنی اجر اخروی، جنت کی نعمتیں اور وہ سہولتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا وعدہ قرآن کریم میں دیا ہے۔ لیکن ثواب قرآن کی طرف ترغیب کے لیے رکھا گیا ہے، مقصد نہیں ہے، نہ دین کا مقصد ہے، نہ عبادات کا مقصد ہے، اور نہ ہی قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ثواب پہنچایا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے چونکہ انسان کو ترغیب کی ضرورت ہے۔ انسان جس طرح سے تخلیق ہوئی ہے انسان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، انسان کو شعور دیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، انسان کو
جذبات دیے ہیں، انسان کو احساسات دیے ہیں، انسان کو ایک بہت پیچیدہ مخلوق کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ سارے تقاضے انسان کے اندر موجود ہیں. یعنی انسان کے اندر جذبات ہیں، انسان کے اندر جوش ہے، انسان کے اندر ولولہ ہے، انسان کے اندر غریزہ ہے، انسان کے اندر اور بہت سارے رجحانات ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کسی کام کے لیے اکساتی ہیں، اور کچھ عوامل ہمارے اندر ایسے ہیں جو ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں یا سست کر دیتے ہیں. ہمارے اندر سستی، ارادے میں سستی، عمل میں سستی اور نیت میں سستی پیدا کر دیتے ہیں. تو چونکہ انسان کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ تضادات، اس لیے کبھی امکان ہے کہ انسان مقصد مد نظر ہوتے ہوئے بھی